کہ ان دونوں ہستیوں کا مقام اور اس خانوادے کا اگر مقام دیکھنا ہے تو پہلے اللہ کا کلام پڑھیں۔ سورہ آل عمران آیہ مبارکہ نمبر 61 آیت مباہلہ کا مطالعہ کریں۔ جب نجران کے عیسائی محبوب سے مناظرہ کرنے آئے، مناظرہ مباہلہ میں بدلا، رب کائنات نے محبوب کو مباہلہ کرنے کا طریقہ خود عطا فرمایا۔ میرے اللہ نے فرمایا محبوب ان سے فرما دے فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُو أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ میرے اللہ نے محبوب علیہ السلام سے ارشاد فرمایا میرے سونے حبیب ان عیسائیوں سے فرما دیں آؤ مباہلہ کے لیے، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں تم پوچھا بولیں گے اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی جان کو لاتے ہیں تم اپنی جان کو لاؤ۔ اب غور کریں میرے محبوب گھر سے مباہلہ کی تیاری کر کے چلنے لگے، آقا مباہلہ کی تیاری کر کے چلنے لگے۔ جب اس آیہ مبارکہ کی روشنی میں ابناءنا و ابناءکم یہ وقت آیا کہ ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، جب بیٹوں کے لانے کا وقت آیا تاجدار کائنات نے فرمایا کہ حسن و حسین کہاں ہیں؟ بیٹوں کے مقام پہ آقا امام حسن اور آقا حسین کو لائے۔ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں تم اپنی عورتوں کو لاؤ۔ جب عورتوں کے لانے کا مقام آیا تو تاجدار کائنات حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کو لائے۔ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ہم اپنی جانوں کو لاتے ہیں تم اپنی جانوں کو لاؤ۔ اب مباہلہ کے لیے آقا تیاری کر رہے تھے، اللہ کے کلام میں آ گیا کہ ہم اپنی بولے جانوں کو لاتے ہیں۔ اب ہر کوئی سوچ رہا تھا کہ یہ دیکھا جائے جان مصطفیٰ کون ہے، آئے ہائے یہ دیکھا جائے کہ جان مصطفیٰ کون ہے، جان مصطفیٰ کون ہے۔ جب جان مصطفیٰ کے آنے کا وقت آیا تو میرے آقا فرماتے ہیں میرا علی کہاں ہے؟ اب یہ منظر دوبارہ ذہن میں لائیں، اللہ کے کلام پہ غور کریں۔ اللہ نے فرمایا وَنِسَاءَنَا ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں۔ نساءنا صیغہ جمع کا ہے، علماء توجہ کریں گے، صیغہ جمع کا ہے تو آقا علیہ السلام مباہلہ کے لیے کیا ایک عورت کو لائے یا زیادہ کو؟ ایک کو لائے۔ اب ذہن میں ایک سوال پیدا ہوگا، اللہ کا حکم صیغہ جمع میں ہے، اللہ کا حکم اور قرآن کی آیت ہے حکم صیغہ جمع میں ہے اور آقا واحد کو لا رہے، کہیں کوئی کنٹراسٹ تو نہیں آ رہا؟ اللہ کی وحی ہے، اتری ذات مصطفیٰ پر ہے، عمل ذات محبوب علیہ السلام کا ہے۔ اللہ صیغہ جمع کا دیکھتا ہے، محبوب واحد کو لاتے۔ عقل سوال کرتی ہے کہیں تضاد تو نہیں؟ تو سامعین یہ نقطہ ذہن میں بٹھائیں، ظاہراً دیکھنے میں ہستی ایک تھی، حضرت سیدہ کائنات کی محبوب علیہ السلام کا نساءنا کے مقام پر ظاہراً ایک ہستی سیدہ فاطمہ الزہرا کو لانا یہ اعلان تھا کہ دیکھنے والوں دیکھنے میں تو ایک ذات سیدہ فاطمہ الزہرا کی ہے، لیکن کائنات کی عورتوں کی صفات جمع کریں گے تو ایک فاطمہ الزہرا بنے گی۔
یہ مقام آل مصطفیٰ اور مقام سیدہ کائنات اللہ کے قرآن میں ہے۔ اور پھر محبوب علیہ السلام مباہلہ کی تیاری کر کے چل پڑے۔ اب منظر کیا ہے کہ آقا علیہ السلام خود آگے ہیں، دائیں طرف امام حسن مجتبیٰ، بائیں طرف امام حسین علیہ السلام، پیارے آقا کے پیچھے سیدہ کائنات اور سیدہ کائنات کے پیچھے مولا کائنات۔ یہ منظر ہے آقا علیہ السلام کے جانے کا۔ اور یہ 5 تن دین اسلام کی حقانیت کا اظہار کرنے جا رہے۔ مباہلہ تھا عیسائیوں سے اور دین اسلام کی حقانیت کو ظاہر کرنا تھا۔ موضوع کیا تھا؟ حقانیت دین اسلام۔ جب یہ 5 تن دین اسلام کی حقانیت کو بیان کرنے چلے، حقانیت اسلام کا اظہار کرنے چلے، جب عیسائیوں نے 5 تن کو آتے دیکھا تو عیسائیوں کا جو بڑا پادری تھا وہ سب کو کہتا ہے رک جاؤ، رک جاؤ، آگے نہ بڑھنا، آج مباہلہ کرنے آگے نہ بڑھنا۔ سارے حیران ہو کے کہتے ہیں کہ آپ ہی تو ہم سب کو مباہلہ کے لیے تیار کرنے والے تھے، ہمیں موٹیویٹ کرنے والے تھے، جب مباہلہ کا وقت آیا تو خود رو کیوں رہے؟ تو وہ عیسائیوں کا بڑا اہل کتاب پادری بول کے کہتا ہے کہ یہ جو 5 تن آ رہے ہیں، ان کے چہروں کی چمک اور ان کے چہروں کا نور بتا رہا ہے آج اگر ان نے عیسائیت کے خلاف بد دعا کر دی تو پھر قیامت تک زمین پہ کوئی عیسائی نظر نہیں آئے گا۔ عیسائی بھاگ گئے، مباہلہ نہیں ہوا۔